السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تزوج امرأة لعزها لم يزده الله إلا ذلا، ومن تزوجها لمالها لم يزده الله إلا فقرا، ومن تزوجها لحسبها لم يزده الله إلا دناءة، ومن تزوج امرأة لم يردها إلا أن يغض بصره ويحسن فربه أو يصل رحمه بارك الله له فيها وبارك لها فيه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے جہیز کے عنوان پر کچھ لب کشائی کی جسارت کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ مجھے صحیح کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. محترم حضرات، میں نے جو حدیث شریف پڑھی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو شخص کسی عورت سے اس لیے شادی کرے گا کہ اسے عزت و مرتبہ حاصل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو ذلت و رسوائی کے سوا کچھ نہیں دیں گے، اور جو شخص کسی عورت سے اس لیے شادی کرے گا کہ اسے بہت سارا مال و دولت مل جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو فقر و فاقہ اور تنگدستی کے سوا کچھ نہیں دیں گے، اور جو شخص کسی عورت سے اس لیے شادی کرے گا کہ اس کی عزت و شہرت میں اضافہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو اور ذلیل کریں گے، اس کی ذلت میں اضافہ کے سوا کچھ نہیں ہوگا. اور جو شخص کسی عورت سے اس لیے شادی کرے گا کہ اس کی نظر نہ بہکے، وہ ہمیشہ پاک دامن رہے، اسے رحمت الہی حاصل ہو جائے تو اللہ تعالی ہر اعتبار سے خیر و برکت عطا فرمائے. حاضرین کرام، اس حدیث سے واضح ہو گیا کہ جہیز کی لالچ میں نکاح کرنا آدمی کو فقر و فاقہ اور تنگدستی کے حوالے کر دیتا ہے. جہیز کی لالچ کرنا آدمی کو ذلت و رسوائی کے بازار میں بیچ دیتا ہے. دوستو، شریعت اسلامی میں جہیز دینا جائز ہے، مگر اس کی حقیقت کو سمجھنا بھی ضروری ہے کہ مذہب اسلام میں جہیز تحفہ اور ہدیہ کی حیثیت رکھتا ہے. باپ اپنی بیٹی کو کچھ ضروری سامان دے دے تو اس میں کچھ حرج نہیں، مگر لینے والے کو اعتراض کرنے کا حق نہیں، مانگنے کا ادھیکار نہیں، سوال کرنا جائز نہیں. مگر آج اسی جہیز کے نام پر ہماری بہنوں پر ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے، انہیں مارا پیٹا جا رہا ہے، گھر سے باہر نکالا جا رہا ہے، صرف اس بنیاد پر کہ اس معصوم نے جہیز کے ذریعے ان کے دل کو خوش نہیں کیا، اس معصوم نے جہیز کی فہرست کو مکمل نہیں کیا. کسی شاعر نے موجودہ حالات کی بہترین ترجمانی کرتے ہوئے کیا ہی خوب کہا کہ کل آنگن میں ایک لاڈلی چل رہی تھی، ابھی جس کے ہاتھوں میں مہندی رچی تھی، خطاؤں میں خطا اس دلہن کی یہی تھی، خطاؤں میں خطا اس دلہن کی یہی تھی کہ جہیز کی فہرست میں ابھی کچھ کمی تھی. عزیز ساتھیوں، جہیز کے نام پر ظلم کرنے والے ان مجرموں کو یہ احساس دلایا دینا چاہیے
کہ تم بھیڑیے ہو، انسانی شکل میں خوکار وحشی درندے ہو، اللہ کی مخلوق کے دشمن ہو، ایک عورت ذی جان کو بے جان سمجھ کر جب چاہا رکھ لیا، جب چاہا چھوڑ دیا، جب چاہا مار دیا، جب چاہا پھانسی پر لٹکا دیا، جب چاہا تیل چھڑک کر جلا دیا، اور جب چاہا بے عزت کر دیا۔ ارے حقیقت اور تکلیف اس وقت معلوم ہوگی جب یہ معاملہ تمہاری بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ ہوگا۔ جہیز کا مسئلہ مسلم معاشرے کا ناسور ہے، ایک زخم ہے جو رشتے رشتے لا علاج ناسور بنتا جا رہا ہے۔ اسی جہیز کی بنا پر غریب والدین قرض کے بوجھ میں دبے جا رہے ہیں، اسی جہیز کی بنا پر غریب بچیوں کی زندگیاں اجیرن بن گئی ہیں، اسی جہیز کی بنا پر اموات و فسادات میں اضافہ ہو رہا ہے، اسی جہیز کی بنا پر معصوم دوشیزاؤں کے ہاتھ مہندی کے رچائے جانے سے محروم ہے، اسی جہیز کی بنا پر مفلوق الحق لوگوں کا کوئی ہاتھ پکڑنے کو تیار نہیں، اسی جہیز کی بنا پر نادار لڑکیاں کنواری ہی رہ کر بیواؤں کی طرح اپنے ماں باپ کے گھر میں زندگیاں بسر کر رہی ہے، اسی جہیز نے لوگوں کو خون کے آنسو بہانے پر مجبور کر دیا۔ اے جہیز کی بھکاریوں، تمہاری غیرت کہاں کھو گئی؟ کیا تمہاری غیرت کے لالے پڑ گئے ہیں؟ کیا تمہارے اندر نرمی و رحم کا مادہ ختم ہو گیا ہے؟ کیا تمہارے گھروں میں بہن بیٹی نہیں؟ کیا تمہارے اندر اسلامی تعلیمات کی کوئی قدر نہیں ہے؟ کیا تمہارے اندر روایات اسلامی کا کوئی پاس و لحاظ نہیں ہے؟ کیا تمہارے دلوں میں سنت رسول سے محبت نہیں ہے؟ مجھے بتاؤ، کیا تمہارے دل پتھر سے زیادہ سخت ہو چکے ہیں؟ ارے ذرا غور بھی تو کرو کہ عورت اللہ کی وہ نعمت عظمیٰ ہے جس کا مقام قرآن نے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ کہا۔ آج وہی عورت دفتروں، دکانوں، ہوٹلوں اور شاپنگ سینٹروں میں غیر محرم مردوں کے سامنے دوچار ہو رہی ہے۔ مجھے بتاؤ، اس باپردہ خوشبودار پھول کو گھر سے نکلنے پر کس نے مجبور کیا؟ تم یہ کہنے پر مجبور ہو جاؤ گے کہ غریب والدین اپنی وسعت کے بقدر اس معصوم کے ہاتھ نہیں رنگ سکتے، لہٰذا یہ خود اپنے لیے سامان جہیز فراہم کر رہی ہے۔ پھر شادی کے چند ہی ایام گزرتے ہیں کہ یہ خبر آنے لگتی ہے کہ جہیز کی کمی کی وجہ سے سسرال والوں کی زیادتی بڑھتی جا رہی ہے۔ معزز سامعین، میں آپ کو فانی بدایونی کا واقعہ سنانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اپنی لاڈلی بیٹی کو بے پناہ جہیز دیا تھا، یہاں تک کہ اپنا گھر بھی سامان جہیز میں دے دیا۔ پھر کچھ ہی دنوں کے بعد فانی بدایونی کو یہ اطلاع ملتی ہے کہ سسرال والوں نے مزید جہیز کے مطالبہ کو پورا نہ کرنے پر ان کی پیاری بیٹی کو قتل کر ڈالا۔ بوڑھا باپ فانی بدایونی اپنے لڑکھڑاتے پاؤں لے کر بیٹی کے جنازے کے پاس ٹھہر کر کثرت علم اور غموں کے جذبات سے مغلوب ہو کر بے ساختہ یہ شعر پڑھتا ہے کہ اب آیا یاد اے آرام جاں اس نامرادی میں کہ کفن دینا بھولے تھے اپنی بیٹی کو سامان شادی میں۔ حاضرین گرامی، آج جہیز مانگنے والے اور بھیک مانگنے والے میں کچھ بھی فرق نہیں نظر آ رہا ہے کہ دولہا یا دولہے کے گھر والے ایک بھکاری کی طرح سوال کرتے ہیں اور انٹرنیشنل فقیر بن کر فریج، فون، گاڑی، ٹیلی ویژن اور دیگر سامان عیش و عشرت خیرات میں مانگتے ہیں، پھر اسی خیرات کو لے کر اپنے دوست و احباب میں دکھاتے ہوئے ذرا بھی شرم محسوس نہیں کرتے، گویا اپنی زبان حال سے کہتے ہیں کہ یہ لڑکی والوں کی جانب سے دی ہوئی خیرات ہے جنہوں نے بے پناہ قرض لے کر ہمارے گھر کو رونق بخشی ہے۔ اے نوجوانوں،
تمہیں بھی کیا ہو گیا ہے؟ تمہاری غیرت کہاں چلی گئی؟ تم اپنی کمائی سے فریج، فون اور دیگر اشیاء خریدتے ہو اور جہیز کے نام پر لڑکی والوں سے بھیک بھی مانگتے ہو۔ خدارا، نادار، کمزور لوگوں پر ظلم نہ کرو ورنہ تمہیں بھی اپنے کیے کی سزا بھگتنا پڑے گا۔ لہذا نکاح کو آسان بناؤ، غیر ضروری رسم و رواج سے اجتناب کرو، اسلامی تعلیمات اور رسول اللہ کی فرمودات پر کاربند ہو جاؤ اور خود اعتمادی کا ثبوت دو۔ بلا جہیز کے شادی کرنے کا عزم کرو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو بلا جہیز اور شریعت مطہرہ کے مطابق نکاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔